اب کینسر سے لڑتی حنا خان ایک اور بڑی خطرناک بیماری کا شکار ہو چکی ہیں، اور اس بیماری کا انہوں نے خود اپنے انسٹاگرام پر بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے پہلی بار اس طرح کی بیماری دیکھی ہے، اور اس بیماری کے اندر مجھے کھانا کھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میرے منہ میں چھالے نکل آئے ہیں، موٹے موٹے دانے نکل آئے ہیں، اور میں کھانا نہیں کھا پا رہی ہوں، میرے لیے کھانا کھانا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے۔ اب یہ بیماری کون سی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ جناب ان کے پیر جو ہے نا وہ تقریباً پیرالائز ہو چکے ہیں، ان کو چلنے میں مشکلات کا سامنا ہے، کینسر جیسے موذی مرض میں ویسی مبتلا ہیں، 2 بار وہ کیمو تھراپی کروا چکی ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ حضور والا کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہو خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اگر آپ حنا خان کے فین ہیں، کیونکہ حنا خان اداکارہ جو ہیں بھارت کی بڑی مشہور اداکارہ، ان کے فینس کی تعداد لاتعداد ہے، بے شمار ہے، نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی یہ یکساں مقبول ہیں، پاکستان میں بھی ان کے چاہنے والے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں، اور جب سے وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوئی ہیں ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 21 ملین فالوورز تو صرف ان کے انسٹاگرام پر ہیں، لیکن اگر آپ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو پسند کرنے والے ہیں، ان کے فالوور ہیں، تو آپ کے لیے میرے پاس ایک انتہائی بری خبر ہے۔ حنا خان جو کہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، اور بڑی دلیری کے ساتھ بڑے شاندار طریقے سے وہ اس مرض کو شکست دے رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حنا خان ایک اور مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، اور یہ بھی بڑا خطرناک قسم کا مرض ہے۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے جس کا اظہار کرتے ہوئے حنا خان آپ دیدہ ہو گئی۔ انہوں نے خود بتایا، اچھا یہ جو مرض میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، موکوسائٹس اس کا نام ہے، مشکل سی پروناؤنسیشن ہے، لیکن یہ بیماری ہوتی کیا ہے؟ حنا خان اس سے کس طرح سے اس میں مبتلا ہو چکی ہیں؟ اس بیماری کے اندر منہ کے اندر آپ کے دانے نکل آتے ہیں، اور یہ بڑے دردناک قسم کے، بڑے خوفناک قسم کے دانے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھیں، کیونکہ اس دانے کی وجہ سے نا آپ کو کھانا کھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کینسر میں تو آپ ویسے بھی مرغ مسلم نہیں کھا سکتے، مسالے والا کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ نہ کرے یہ بیماری اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے کھانا کھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب کھانا اس کی حلق سے نکلتا نہیں ہے، اور کینسر میں انسان ویسی بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیمو تھراپی چل رہی ہوتی ہے۔ حنا خان اس سے پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ جناب یہ جو اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ میوکوسائٹس ان کو ہوا کیسے، لیکن کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حنا خان کا جو ایک سائیڈ ہے نا، یا تو وہ دائیں سائیڈ ہے یا بائیں سائیڈ ہے، وہ بھی پیرالائز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیروں سے چلنے میں مشکلات مجھے پیش آتی ہیں، کافی دیر تک میرے پیر ایسے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے اندر جان نہیں ہوتی۔ حنا خان بھارت کی ڈراموں کی ٹاپ موسٹ اداکارہ ہیں، انہوں نے بڑی شاندار اور جاندار قسم کی اداکاری کی ہے، لیکن 1.5 مہینے پہلے انہوں نے اپنے فینس کو بڑی افسوسناک خبر سنائی تھی کہ جناب وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے وہ کیمو تھراپی کرا رہی ہیں۔ پہلی کیمو تھراپی کے بعد، دوسری کیمو تھراپی کے بعد ان کے جو سائیڈ افیکٹس نکل کر آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، لیکن اس دوران انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ آپ یقین جانیے حنا خان کا جو حوصلہ ہے اس وقت، جو دلیری ہے، 1000 مردوں کے برابر ہے۔ جس طرح سے 1000 مردوں کی دلیری کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں گے نا، تو حنا خان کی دلیری اور بہادری وہ ایک سائڈ پر ہے۔ جس طرح سے انہوں نے خود اپنے بالوں کو شیو کیا، جس طرح سے انہوں نے اپنے بال کٹوائے، اپنے سر کو خود ہی منڈوایا، اور بڑی اچھے طریقے سے اسمائل کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنائی، اور یہ بتایا کہ جناب میں اس مرض کو شکست دینے کے لیے مکمل طور پر حوصلہ مند ہوں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ جو موکوسائٹس ہے، اس کے بارے میں انہوں نے انسٹاگرام پہ اپنے فینس سے، اپنے فالوور سے پوچھا کہ اگر کسی کو اس طرح کی بیماری کا سامنا ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ کس طرح سے اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کھانے میں مشکلات کا سامنا ہے، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ انسان کا جسم ویسی کمزور ہو جاتا ہے، اس کمزوری میں اگر آپ کھائیں گے نہیں، اگر آپ میڈیسن نہیں لیں گے، اگر آپ جوسز نہیں لیں گے، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے، تو آپ کا جسم، کیونکہ کہتے یہ ہے کہ جب آپ کیمو تھراپی کراتے ہیں، کیوں انسان اپنے بال منڈوا لیتا ہے پہلے؟ کیونکہ یہ اس قدر ہیٹ ہوتی ہے، جو یہ پروسیس ہے، یہ اس قدر ہیٹ والا پروسیس ہوتا ہے کہ انسان کے سر کے بال، انسان کے بھووں کے بال، جسم کے دیگر بال، وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑا خوفناک قسم کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے دور کے عزیز تھے، ان کو جب کینسر جیسا موذی مرض ہوا تھا، جب انہوں نے کیمو تھراپی کروائی تھی، اب یقین جانیے وہ اپنے اندر کی گرمی کو ہینڈل نہیں کر پاتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی طریقے سے سوئمنگ پول میں کود جاؤں، اور مجھے سوئمنگ پول کا ٹھنڈا پانی بھی گرم محسوس ہوتا تھا،
اتنا یہ خوفناک معاملہ ہوتا ہے. اور آپ سوچئے حنا خان جیسی اداکارہ اس جیسے موذی مرض سے مبتلا ہو چکی ہیں, 2 بار کیمو تھراپی کروا چکی ہیں, سر کے بال وہ منڈوا چکی ہیں. اس کے علاوہ ان کو ایک بیماری ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی جو پیر ہے نا وہ پیرالائز طریقے سے ہو گئے تھے, اس میں جان نہیں تھی, چلنے میں ان کو مشکلات تھی. اب ان کو نئی بیماری یہ موکوسائٹس, اگر آپ گوگل کریں گے نا تو آپ کو آ جائے گا. ہو سکتا ہے میں صحیح شاید پروناؤنسیشن اس کی نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس بیماری میں منہ میں دانے نکل آتے ہیں, چھالے نکل آتے ہیں. انسان کی پیٹ کی گرمی کی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زبان پہ چھالے آ جاتے ہیں, منہ پہ چھالے آتے ہیں. آپ مرچوں والا کھانا کھاتے ہیں, آپ نارمل کھانا بھی کھاتے ہیں نا, تو آپ سے نہیں نکلا جاتا ہے وہ. اب میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے. بڑی جاندار, بڑی شاندار اداکارہ ہیں, لیکن کافی زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا ان کو بنایا گیا اس وقت جب ان کا جو پہناوا ہے, جو ان کے کردار ہے, جس طرح کی وہ ڈریسنگ کرتی تھیں اس کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے, تو لوگ ان کو اکثر تنقید کا نشانہ بناتے تھے. پھر وہ عمرہ کرنے کے لیے چلی گئیں سعودی عرب, وہاں پر جا کے انہوں نے ویڈیوز بنائیں, جس طرح کی تصاویر بنائیں, تو لوگ کہنے لگے کہ جناب آپ یہاں پر آئی ہیں تو کم سے کم عبادت کر لیجئے, آپ عبادت کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں. لیکن یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. میں اکثر و بیشتر یہ بات کرتا ہوں, آپ ایکٹریس پر, سیلیبریٹیز پر, سٹارز پر کامنٹ کریں, بالکل کریں آپ, لیکن ان کے کردار پر نہ کریں, ان کے کانٹینٹ پر آپ کام کریں. کہ آپ کہیں کہ جناب یہ کردار آپ صحیح نہیں نبھا رہے ہیں, آپ کا جو یہ طریقہ کار ہے, جس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, آپ کا رویہ, آپ کا لہجہ, آپ کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے, آپ کا کردار صحیح نہیں ہے, آپ کی جاندار اداکاری نہیں ہے. لیکن انسان اپنی پرسنل زندگی میں کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے, ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ آپ کو جسٹیفائی نہیں کروں گا نا, کلیریفیکیشن نہیں دوں گا, میں اس چیز کو آپ کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. نہ آپ اس چیز کے پابند ہیں کہ کسی اور کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں جسٹیفیکیشن دیتے پھریں. تو سیلیبریٹیز پر یہ کیوں ہم لاد دیتے ہیں بوجھ کہ جناب وہ اپنی زندگی میں, ذاتی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں اس کی کلیریفیکیشن دینے کی وہ مجاز ہیں. ایسا نہیں ہوتا. خیر جناب, میری دل سے دعا ہے کہ اللہ حنا خان کو صحت و تندرستی عطا کرے, لمبی زندگی عطا کرے, اس مشکل وقت میں ان کو حوصلہ اور صبر دے, اور ان کو طاقت دے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آ سکیں. اسی دعا کے ساتھ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.